اللہ کے بابرکت اسم پاک سے اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہوں جو خالق کائنات و ارض و سماوات ہے، اور درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مالک کائنات اور مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ بعد ازاں اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کے میرے تمام معزز ناظرین و ناظرات کو میرا محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میرا آج کا موضوع جنتی پتھر حجر اسود کی فضیلت اور تاریخ کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابو قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تخت مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 ہجری میں جب مکۃ المکرمہ قرامطہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن حسن نے، جو قرامطہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحجہ 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے مامون رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحجہ 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو اس کے اصل مکان سے نکال لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزہ ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ حجر اسود کی واپسی بھی معجزانہ طور پر تھی۔ قرامتیوں سے جب بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا، وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے۔ جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ تاریخ میں حجر اسود کے متعلق اور بھی واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوششیں کی گئی۔ میں نے یہاں پہ مشہور واقعہ ذکر کیا ہے، اب میں مختصراً حجر اسود کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں دو یاقوت ہیں، اگر اللہ رب العزت نے ان کی روشنی کو ختم نہ فرمایا ہوتا تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ رب العزت اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت رونا بھی ثابت ہے۔ نیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقبیل اور استلام کو اللہ رب العزت سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فاوضہ فانما یوافظ ید الرحمن، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ رب العزت سے مصافحہ کر رہا ہے۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کے روبرو حجر اسود کی فضیلت اور اس کی تاریخ کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ فضائل حجر اسود میری زبان میں سما نہیں سکتی، اس لیے میں قاصر ہوں اور اپنے کلام کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے اور ہر مسلمان کو بادب زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔